سر سب سے پہلے تو میں چاہوں گی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. آپ نے بھی سنا ہوگا طارق فضل چودھری صاحب جو کہ آپ لوگوں کے ایک رہنما بھی ہیں, وزیر بھی ہیں, انہوں نے آفر دیے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ آپ لوگ شفٹ کرا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ایک سنجیدہ آفر ہے یا پھر اس کو ایک روٹین کی بیان بازی تصور کیا جائے, کیونکہ تاثر تو یہی تھا کہ ملاقات تک تو کرائی نہیں جاتی ان سے؟ یہ مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے کہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے اور کیا بات چیت ہوئی. اس پر اگر میں بات کروں مناسب نہیں ہوگی. ہمیں اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے. جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی اس کو پتا ہوگا جو بھی بات کی ہے آپ کے ساتھ. بالکل صحیح. اور دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب نے ابھی تک کابینہ اناؤنس نہیں کی. ایک صوبہ جو ہے وہ اب تک کابینہ کے بغیر جو ہے وہ چل رہا ہے, اور وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے ملنا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا لیکن انہیں ملنے نہیں دیا گیا, آخر حرج کیا ہے اگر انہیں ملاقات کی اجازت دے دی جائے تو؟ میرے اس میں کئی چیزیں ہوں گے جو بھی ہے اس کے بارے بھی, مگر میرا ذاتی رائے ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا, میں کہتا ہوں اگر وہ ملے تو اس میں کوئی اس طرح مجھے کوئی نظر آ نہیں رہا ہے, کیونکہ اس کا یہ بہانہ ہے کہ پورا کے پی کا سفر ہو رہا ہے اور میں اس طرح کے پیریڈ بنا ہی نہیں سکتا ہوں جب تک اس کی اپروول نہ ہو, منظوری نہ ہو. تو لوگوں کی ایک مشکل ہے. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان کو ملنے دیا جائے تو میرے خیال میں اس میں اس طرح بات نہیں, اور اس کو ملنے بھی دیا جائے گا مناسب وقت پر. بالکل صحیح. اور آپ لوگوں نے عدالت کے ذریعے قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر بھی پابندی عائد کر دی ہے. بظاہر تو یہ سب کے لیے, لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ ٹارگٹ اس کا کون ہونے والا ہے. تو ایک قیدی جو ایک جماعت کا سربراہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ واقعی کسی بھی ایسے امور پر بات نہیں کر سکتا جو ملک سے جس کا جڑا ہو, یا پھر اگر وہ اپنی جماعت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہو؟ یہ مطلب ہے کہ وہ جو بھی اندر جائے اور جو بھی بات کرتا ہے تو آپ جو بھی کہے وہ تو اپنی مرضی کے مطابق بات کرے گا, اور جو اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہو جو پوچھنا چاہے تو اس کا جواب بھی دے گا. اور آپ کی نظر میں, آپ کی رائے کے حساب سے زیادتی سیاسی گفتگو کون سی ہونی چاہیے, کون سی نہیں ہونی چاہیے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ اگر کوئی قیدی ہو سکتا ہے معاشرت کے اوپر بات کرنا چاہتا ہو, اکانومی پر بات کرنا چاہتا ہو, مہنگائی پر بات کرنا چاہتا ہو, تو کیا وہ گفتگو سیاسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مطلب ہے میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو انہوں نے ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور جو کچھ آپ سب کے سامنے ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے اگر اس کی بھی ہمارا نیا سی ایم صاحب آئے تو اس کی پہلی تقریر بھی آپ نے سنی کہ اس میں کوئی اپنے صوبے کی اور ایشوز کے آج بھی جو واقعات ہوئے ہوئے آنگوں میں, اور ایک ایس پی صاحب کی شہادت بھی ہوئی, جوانوں کی بھی ہوئی. تو ہماری تو سب سے بڑی بات یہ اور بدترین صورتحال ہمارے پورے صوبے کے سامنے ہے. مگر انہوں نے جو اپنے بات کا آغاز کیا اس نے صرف یہ کیا ہے کہ میں تو کوئی سیاست اور گڈ گورننس کے لیے نہیں آئے ہو. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا وہی سے شروع ہوتا ہے اور اس پر ختم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ملک ہونا چاہیے اور پاکستان ہونا چاہیے. اگر پاکستان ہے تو آپ کی سیاست بھی رہی, کوئی چیف منسٹر ہوگا, کوئی منسٹر ہوگا, کوئی اور چیز بنے گا. تو اگر اس طرح ملک کی نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں جو ان کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ اگر جو اسٹیٹمنٹ پہلی دفعہ ہے, انتہائی افسوس کی اسٹیٹمنٹ دی, اگر کسی کو کرے کہ آپ فارن پالیسی بھی ہر صوبے کو دیا جائے اور اس کی مرضی ہے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. وہ تو فیڈریشن کا کام ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے اس کو کرا. اس طرح تو ہر ایک صوبہ کے کیا میں دیا جائے. آپ کی ان کی اسٹیٹمنٹ سنیں افغان پالیسی کے بارے میں, اس کے بارے, اور دوسری یہ بات کہ جو وہی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے اور جو جاری ہے, اور اس طرح اسٹیٹمنٹ ہے کہ ذمہ دار بندے کو دینا کہ میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دوں گا اور فوج اور اس کے خلاف, تو یہ تو سب کو پتہ ہے. اگر ایک ہفتے کے لیے نہیں, اگر ایک دن کے لیے بھی فوج نکل جائے اور وہی نہ ہو تو پھر کس طرح پاکستان کریکٹ ہوگا اور وہی پاکستان کا ایجنڈا ہوگا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ ساری چیزیں اس طرح بات چیت اور اس طرح پلاننگ کرنا اور اس طرح میسج دینا تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. ان کو چاہیے بھی کہ اپنے ریویو میں چینج لائے, تبدیلی لائے, اور اس صوبے کا چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو کا رول ادا کرے. ان صوبے کے عوام کا جنہوں نے ان کو مینڈیٹ دی ہے, جنہوں نے
جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہ صرف اس کے لیے نہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے، ان کو ایک مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، مگر ان کی ویل بینگ کے لیے، ویلفیئر کے لیے ان کو بات کر لینی چاہیے۔ بالکل صحیح. اور مولانا فضل الرحمان وہ سے خاصے خفا ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مارچ لے کر آئیں گے اسلام آباد کی طرف، تو حکومت کیا ان کو راضی کرنے کا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہ مانے تو پھر آبویسلی وہ بھی اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ یہ تو میں نے آپ سے سنا، مجھے یہ نہیں پتا، ہم تو ابھی بھی ہفتہ پہلے مولانا صاحب کے ساتھ یہ جو حکومت سازی ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک جائنٹ بات تھی، اور جائنٹ اپوزیشن کی بات تھی کہ کے پی کے میں جائنٹ اپوزیشن ساتھ لے کر آگے، تو اسی بات ہوئی جو کر آگے مجھے نہیں ہے پتا۔ سیاست میں صبح ایک بات شام دوسری بات، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، اس کے کوئی علم نہیں ہے، اور ابھی تک ہم اس طرح نیشنل ایشو میں ساتھ دیا، اور کے پی کے میں بھی ایک جائنٹ اپوزیشن کا رول پلے کیا ہے۔ جب سے یہ آئے تو ہم جائنٹ اپوزیشن کا، مولانا صاحب کی پارٹی، پی ملن پیپل پارٹی اور دوسرے سارے مل کر ایک جائنٹ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی ہم مولانا صاحب کے مشکور ہے کہ جب اس طرح کوئی چیز آئی ہے، وہ آئینی ترمیم ہو، جو بھی چیز ہے، تو ملکی مفادات کو دیکھ کر اس کے جو بھی متافظات تھے، جو بھی بات تھے، مگر آخر میں ملکی مفادات کو دیکھ کر اس کو سپورٹ بھی ہے، اس کا ساتھ بالکل بھی ٹھیک. ہے، اور اچھا. آئندہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ملکی مفادات کو مقدم رکھ کر اس طرح نیشنل ایشوز میں ضرور ساتھ دیتے رہیں۔ سر جے یو آئی کو اعتراض اس بات پہ بھی سامنے آیا کہ کل جب ٹی ایل پی پر پابندی لگائی گئی تو آج جب میں نے ان سے موقف جاننے کی کوشش کی تو ان کے اس پر بھی تحفظات تھے کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. تو کیا ٹی ایل پی پر پابندی عارضی ہے یا مستقل ہوگی؟ کیونکہ مستقل پابندی کے لیے وزارت داخلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجے گی. نہیں، وہ تو اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے انٹیریئر منسٹری کی کہ یہ جو جس ایکٹ کے تحت اور پابندی لگائی ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت اور وہی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ حالات اور واقعات، اس پر اتنی تفصیلی ڈیبیٹ کی آپ سب کے سامنے پہلے ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی پابندی لگا دی ہے۔ بقایا ہر ایک پارٹی کی وہی، اسے پی ٹی آئی کے اپنے سٹانس، مولانا صاحب دوسروں کے اپنے اپنے سٹانس ہوتے، لوگ اپنے اپنے سطح اور اس کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کر دیتے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے، نہ کسی پارٹی کے ساتھ، نہ کسی فرد کے ساتھ، مگر ملکی مفادات کو دیکھ کر، ملکی انٹرسٹ کو دیکھ کر اور اس کے مطابق جو کچھ ہوا ہے اس کو مد نظر رکھ کر اور اس کو سپریم رکھ کر اس کے مطابق آگے گئے۔ بالکل صحیح. ایک آخری سوال سر، بلدیاتی انتخابات کے لیے نون لیگ نے جو ایکٹ پنجاب میں پاس کرایا ہے غیر جماعتی انتخابات کا یا الیکشن کا، آپ کو نہیں لگتا تھوڑا انفیئر ہے، یا پھر ڈری ہوئی ہے پنجاب حکومت کہ کہیں واقعی ان کے ہاتھ سے یہ بھی الیکشن نہ نکل جائے؟ نہیں، مطلب اس طرح بات نہیں۔ پنجاب میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں آپ کے سامنے، جنرل الیکشن کے بعد کہ وہ پی ملن نے اتنی لیڈ سے جیتی، اور اب بھی ہو رہے کئی حلقوں میں جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے یا کچھ اور ہوئے، تو اس پہ بھی ہمیں امید رکھتے ہیں اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس پر، فیڈرل بھی اور پروونشل گورنمنٹ کی، کہ انشاءاللہ سچ اس طرح کوئی بات نہیں ہوگی۔ مگر ہر ایک کی اپنے ایک سوچ ہوتی ہے، ہر فکر ہوتی ہے ہر ایک گورنمنٹ کی، کہ بلدیاتی الیکشن تو گلی کوچو اور ڈور ٹو ڈور اور اس طرح چیزیں، تو ان کو وہی چیزیں مد نظر رکھ کر وہی بات کی ہوئی۔